نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تسمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج 20 جولائی والد گرامی حضور تاج الشریعہ کا عرس ابھی کچھ دنوں پہلے منایا گیا۔ آج پھر اس تاریخ میں بھی یاد منائی جا رہی ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ابھی آپ سب حضرات نے اپنے سر کی آنکھوں سے 14ویں صدی ہجری کے آخر میں اس 14ویں کے چاند کی زیارت چرخ رضویت پر ایک ماہ کامل کے طور پر ایک سچے پیر و مرشد کے طور پر اور حضور مفتی اعظم کے فیضان نظر کے دفعل محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، تو محفل انجم میں اختر بن کر چمکتا دمکتا آپ لوگوں نے ان کا دیدار کیا۔ حضور تاج الشریعہ وہ علوم اعلیٰ حضرت کا مجسم پیکر، وارث علوم اعلیٰ حضرت، حسن و جمال میں حجت الاسلام کا پرتو، زہد و تقویٰ میں حضور مفتی اعظم ہند کا مظہر، اور حضور مفسر اعظم ہند کی آنکھ کا تارا بن کر چمکے اور تقریباً 50 سالوں تک کروڑوں بندگان خدا کو رشد و ہدایت کا جام پلایا۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات حق و صداقت کی ایک معتبر آواز، ان کی ذات گویا حق کی علامت اور شناخت تھی۔ ان کی صورت دیکھ کر، ان کی سیرت دیکھ کر، ان کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آئے۔ وہ جس راہ سے گزرتے تھے گویا ہوائیں رک جاتی تھیں، فضائیں ٹھہر جاتی تھیں، ایسا محسوس ہوتا کہ بڑھتے ہوئے قدموں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہوں۔ ہر چلتا پھرتا ہوا مسافر ٹھہر جاتا، ٹھٹک جاتا، تھم جاتا اور ان کے حسن میں کھو جاتا۔ اس میں مذہب و مسلک کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ایمار محبت کا اتنی بڑی تعداد میں اور ایسی دیوانگی کے ساتھ جمع ہونا بہت کم دیکھا۔ وہ عشق جنو خیز کی ایک ایسی آواز کہ جہاں بلند ہوتی تھی تو زمانہ وہیں ٹھہر جاتا، دنیا ان کے قدم بقدم ہو جاتی اور اہل عقیدت ان کے قدموں میں اپنا سر نیاز خم کر دیتے تھے۔ وہ اپنے دور میں، اپنے عہد میں اپنی نظیر آپ وہ صورتاً بھی بے نظیر تھے، سیرتاً بھی بے نظیر، اور علم و عرفان کے اعتبار سے بھی بے نظیر تھے۔ ان کی عظمتوں، رفتوں اور وجاہتوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصرع گویا انہی کے لیے کہا ہے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ حضور تاج الشریعہ بدعقیدوں کے مقابلے، بدعقیدگی کے مقابلے ناقابل تسخیر ایک دیوار
بلکہ ایک جبل شامخ بن کر سواد اعظم اہل سنت کے گلشن کی آبیاری کی اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے لاکھوں دلوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی جانب لو لگانے کا ہنر بخشا. جس بات کو انہوں نے حق سمجھا، حق جانا اور جس کی تحقیق کری، اس کا پوری جرت و بے باکی کے ساتھ اظہار فرمایا. آپ کی دیر کی برکت سے ایمان و ایقان کو ایسی پختگی حاصل ہوتی جو ان کو دیکھتا اور جو ان کی عقیدت میں گم ہو جاتا تو پھر اس بندہ مومن کو بھی باطل کے سامنے سیما سے پر کھڑے ہو کر اور حق بات کہنے پر اس کو بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا. آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی، بلایا اور کہا کہ آؤ آؤ، حق کی طرف آؤ، ادھر آؤ، یہاں آؤ گے اور اس پر قائم رہو گے تو پھر تم یہاں بھی فلاح پاؤ گے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی تو مومنوں کے لیے وہاں بھی فلاح پاؤ گے. تو وہاں کیا ہے جس کو ہاتھ میں دیا اور غوث اعظم کی بارگاہ سے جوڑ دیا تو فرمایا جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، پھر سے تجدید وفا کر دیں. تجدید وفا کریں، تجدید عہد کریں. کس سے عہد کریں؟ کیا دیکھیں؟ تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، انہوں نے کس طور سے زندگی گزاری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طور سے محبت کی اور بتایا کہ اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے، اعلی حضرت کا دین کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے. تو وہ یہ ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں. تاج الشریعہ نے اپنے کردار و عمل سے ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ ظالم کی ہاں میں ہاں ملانا اہل حق کا شیوا نہیں. ایک وقت تھا کہ جب ٹی وی کے ذریعے اسلامی پروگرام کے نام پر فتنہ پروری اور اخلاقی تخریب کاری کا دروازہ کھولا گیا. اس وقت صرف حضور تاج الشریعہ کی ذات گرامی تھی جس نے جماعت کی آبرو بچا لی اور یہ ثابت کر دیا کہ ٹی وی کی اسکرین پر جو بھی پروگرام پیش کیا جائے، خواہ وہ اسلامی ہو یا وہ غیر اسلامی ہو، وہ تصویر ہے، اور اگر وہ تصویر ہے کسی جاندار کی ہے تو اس کا دیکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور غیر جاندار کی ہے تو اس کا دیکھنا اگرچہ جائز ہے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. اس بحث میں فقہ و تدبر، فکر و شعور، تحقیق و تدقیق اور فلسفہ و سائنس کے ذریعے آپ نے حق واضح فرما دیا. اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بولتا ہوا قلم کسی اور کا نہیں، امام احمد رضا کا ہے. اور تاج الشریعہ نے فرمایا بھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ اعلی حضرت سے آپ کو کیا ملا، تو فرمایا اعلی حضرت کی آپ میں کیا چیزیں، تو فرمایا کہ مجھے تحریر اور یادداشت اعلی حضرت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ قلم جو ہے، لیکن قلم جو ہے وہ اعلی حضرت کا ہے. لکھ تاج الشریعہ رہے ہیں لیکن ڈکٹیٹ جو ہے وہ حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فرما رہے ہیں، وہ رہنمائی فرما رہے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تاج الشریعہ کو کوئی یوں ہی نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ہوا کرتا ہے جس پر سرکار اعلی حضرت کا سراپا فیض ہوا کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی زندگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی چلتی پھرتی تصویر تھی. ان کی دوستی بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی اور دشمنی بھی انہی عالی بارگاہوں کے لیے تھی. ان کی شناسائی شریعت مصطفیٰ سے تھی. جو جتنا شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا، جو شریعت کا پابند ہوتا، ان سے اتنا ہی قریب ہوتا، اور حضور تاج الشریعہ سے
اس کو اتنا چاہتے، اتنا ہی اپنے دل کے قریب رکھتے، اور جس قدر دور ہوتا اور اب حضور تاج الشریعہ سے اسی قدر اس سے دور و نفور اور بیزار رہا کرتے۔ اگر کسی نے شریعت مصطفیٰ کی توہین کر دی تو پھر حضور تاج الشریعہ سخت جلال میں آتے۔ حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد ایک بڑے میاں میرے پاس آئے، اور کئی بار انہوں نے کہا کہ میں حضور کے بچپن کا دوست ہوں، میں بچپن کا دوست ہوں۔ میں نے کہا حضرت کا کوئی دوست نہیں تھا، ان کی دوستی بس دین و سنیت اور شریعت مصطفی سے تھی۔ جو دربار مصطفیٰ علیہ السلام جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی ان کا عزیز اور چہیتا ہوتا تھا۔ آپ کے اس روشن وصف کا ایک زمانہ شاہد ہے، لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ ماضی قریب کے چند دہائیوں بہت سے مسائل پیدا ہوئے، اس میں جو حکم شریعت تھا اور بزرگوں سے معصور و منقول تھا وہ آپ نے اپنے فتاوی اور تحریروں میں واضح فرمایا۔ اس معاملے میں آپ نے نہ کسی کے اونچے قد کا لحاظ کیا اور نہ کسی اور بات کا۔ زمانے نے دیکھا کہ شریعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اس پاسبان کے دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی حمایت اور پشپناہی ہوئی۔ سارے مخالفین و معاندین اپنے اپنے حلقوں میں سمٹ گئے، اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بول بالا رہا اور انہی کی شریعت غالب ہوئی۔ آپ خود فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دیں۔ اور اس طور سے لوگوں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ جو بلائیں حضور تاج الشریعہ پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئیں وہ خود گرفتار بلا ہوئی۔ 1986 میں جب سعودی وہابی حکومت نے نماز میں وہابی امام کی اقتداء نہ کرنے اور اعلاء کلمۃ الحق کی پاداش میں والد گرامی کو گرفتار کیا اور قید و بند کی صعوبتیں دیں، تو وہاں سے رہائی کے بعد ممبئی اور بریلی شریف میں آپ کا استقبال ہوا اور متعدد جگہ بیانات ہوئے۔ بریلی شریف کی جامع مسجد میں بیان کے دوران حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، لوگ وہاں ہتھکڑی لگائی ہوگی تو وہ لوگ کہتے کہ حضور یہ نہ بیان کریں، ہتھکڑی لگائی یہ نہ بیان کریں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ وہ ہتھکڑیاں جو ان ظالموں نے پہنائی وہ ہتھکڑیاں نہ تھیں بلکہ حضور محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے کنگن تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو خوب نوازا اور لوگوں نے دیکھا ان کی گدائی کے طفیل ہم کو ملی سکندری، ان کی گدائی کے طفیل ہم کو ملی سکندری، رنگ یہ لائی بندگی، رنگ یہ لائی بندگی، آج پہ اپنا بخت ہے، مست میں الست ہے وہ بادشاہ وقت ہے، بندہ در جو ہے تیرا وہ بے نیاز وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و طفیل میں جو شعر انہوں نے ان کی بندگی میں غلامی میں لکھا تو بتا دیا کہ ان کی گدائی کے طفیل ہم کو ملی سکندری۔ الحمدللہ زمانے کا سکندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلامان غلام حضور اعلی حضرت کے پر پوتے، ان کے وارث وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے کا سکندر بنایا۔ لوگ تو دنیا میں دنیا کی حکومت کے لیے کیسے کیسے ہیلے بہانے اور پتہ نہیں کیا کیا اور وقت کے جو فرما روا ہیں ان کے پیچھے کیسے کیسے دوڑتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ نے ان سب کو ٹھکرا دیا، اور اس ٹھکرانے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت دلوں پہ فرما دی۔ کیوں تاج والو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، اللہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، سچی غلامی کی صدقہ و طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کو، غلامان غلام کو وہ چیزیں اور وہ نعمتیں لازوال عطا کی کہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے دنیا کے تاجدار، وہ انہوں نے خواب میں بھی اس کا دیدار نہیں کیا ہے۔ یہی ہے بزرگان دین سے سچی محبت کا طریقہ۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ زندگی بھر اس کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے اور کہتے رہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا تاب لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ ہاں، یہ خدا کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام جو ہیں، ان کے نقش قدم جو ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو سچائی کا درس دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ سچائی بدل نہیں سکتی۔ ان کے پیچھے چلو گے تو پھر تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ تو عرس منانے کا اصل فائدہ یہی ہے، اور بار بار اولیاء کرام کا ذکر کرنا اور ان کی بار بار یہ ذکر کرنا، ان کی ساری باتیں دہرانا، تاکہ یاد رہے کہ ان کا سبق کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا، انہوں نے زندگی پر کیا پیغام دیا، اس کو یاد رکھو اور اس پر چلو، کیونکہ بہکانے والے بہت آئیں گے، بہت سے یہ کہیں گے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ اور آج تو بہت ہے ریاکاروں کا شورا، ہے ریاکاری کی دھوم، بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، چار ایک زال کے بدلے ملی چوکس رہے، یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہمارے آپ کی سب کی دین کی حفاظت فرمائے، اور اولیاء اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور سچی محبت یہی ہے کہ جو انہوں نے پیغام دیا، شریعت پر چلنے پہ جو انہوں نے راستہ بتایا، اس راستے پر ہم چلیں، اور جو علماء ربانیین ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں، وہ جو دعوت دیں اس پر چلیں، اور بہکانے والوں سے ہم لوگ ہوشیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور اس عرس کے طفیل میں مولا تعالی ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفایاب فرمائے، اور جن کی جو پریشانیاں ہیں رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے، اور غیب سے سامان عطا فرما دے، اور جو دشمنان اسلام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو غائب و خاسر کرے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔